کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت چونکہ ملک کے سیاسی حالات میں بتدریج جو ہے نا ایک جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور بعض معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے، بعض جو سیاسی معاملات ہیں اس میں آگے چل کر کوئی جو کسی کے لیے آزمائش کے مراحل جو ہیں وہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج میں اسی حوالے سے 3 موضوعات ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک تو جو عساکر پاکستان نے یوم تقریب شہداء بنانے کا فیصلہ کیا، جو آج 25 مئی کو جس کا دن مقرر ہوا ہے جس کے لیے، تو اس کے ساتھ جو دوسرا موضوع ہوگا وہ ممکنہ پابندی پاکستان تحریک انصاف پر، جس کے امکانات 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں واضح طور پر پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا موضوع وہ بھی تحریک انصاف کی سیاست سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور جس طرح یعنی کہ اس کی منڈیر سے پنچھی اڑ کر کسی اور کے گھونسلے کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی اپنی نئی سمت کے تعین کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ یہ ٹیک اپ کرنے کے متقاضی ہے آج۔ تو سب سے پہلے میں جو یوم تقریب شہداء جو آج منایا جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی کا دن نہیں، یہ سوگ کا دن ہے ایک طرح سے۔ اور اسی تناظر میں 9 مئی کو یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی تھی یہاں 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو اس میں 9 مئی کا دن جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ 2 دن جو ہے نا، یہ 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر جو ہے نا یہ ان کا جنم ہوا ہے، اور یہ ہر سال اب ظاہر ہے 9 مئی جو ہے یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اور 25 مئی یوم تقریب شہداء کے حوالے سے منانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک اس کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا بھر میں ہماری جو افواج ہے اس کی عسکری صلاحیتیں اور جو استعداد ہے دفاع وطن کے تقاضے نبھانے کی، یہ تسلیم شدہ ہے، دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے۔ اور اقوام متحدہ کے جو امن مشن ہوتے ہیں اس میں پاک فوج کا جو دستہ ہے اس کی باقاعدہ یعنی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس کی کارکردگی کی ستائش کی گئی، اور US سیکرٹری جنرل جو اس وقت ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کر کے افواج پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا تھا۔ تو اگر ملک کے اندر افواج پاکستان کی حرمت اور تکریم جو ہے اس پر زد یا ضرب لگانے کی کوشش کی جائے گی، تو کوئی بھی ملک کا شہری اس کی تائید نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا یہی تقاضا جو اس وقت سامنے آ بھی رہا ہے کہ ایسے عناصر کو کیفر کردار کو پہنچایا جانا ضروری ہے جو ملک کے دفاعی اداروں پر اٹیک کرتے ہیں، ان کی نیک نامی جو ہے اس پر دبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے ملک کے جو دشمن قوتیں ہیں ان کے مقاصد کو تکمیل تک پہنچانے میں معاون بنتے ہیں۔ تو یہ 9 مئی کا واقعی جو المناک واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جس طرح اٹیک کیا گیا اور جس طرح پھر GHQ میں ادھم مچایا گیا، اور اسی طرح جو فوجی تنصیبات تھیں، اور خاص طور پہ جو ایک شہید کے مجسمے کو جس طرح اکھاڑ کر ہوا میں اچھال کر اس کو تہس نہس کیا گیا، اور اسی طرح دوسری فوجی تنصیبات ایک جنگی جہاز جو ہے اس کو خاکستر کیا گیا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ سارے اس نوعیت کے ہیں، سنگین نوعیت کے ہیں کہ ان پر ایکشن لیا جانا فوری طور پر بہت ضروری تھا۔ تو ظاہر ہے ملک کی جو عسکری اور سیاسی قیادتیں اس وقت ہیں وہ یکسو ہیں اس معاملے پر، تو اس کے لیے ظاہر ہے
مقدمات بھی درج ہوئے ہیں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور ان پر کارروائی کا آغاز ہونے بھی والا ہے، اور میرا خیال ہے کوئی 5,000 کے قریب جو تخریب کار عناصر جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر جنہوں نے یہ سارے ان تخریبی سرگرمیوں میں حصہ لیا وہ گرفتار بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک رد عمل پوری قوم کا ان واقعات کے خلاف سامنے آیا، اور اب تو ظاہر ہے وہ دوسرا ٹاپک ہے، اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ کس طرح یعنی کہ ان واقعات کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس تناظر میں آج جو ہے یوم تکریم شہداء جو منایا جا رہا ہے، وہ در حقیقت دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں نشاور کرنے والے ہمارے سپوتوں، ہمارے افسران سیکورٹی فورسز کے، ان کو اور ان کے خاندانوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا مقصود ہے آج کے دن۔ تو یہ پوری قوم ظاہر ہے اس میں شریک ہوگی۔ آج ابھی حکومت کی سطح پر ایک بڑا ایک منعقد ہوا بھی ہے، ایک اجلاس بھی منعقد ہوا ہے، اور آج بھی جو ہے نا وہ ملک بھر میں سرکاری اور نجی سطح پر یوم تکریم شہداء کے حوالے سے خصوصی سیمینار اور تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، یقیناً ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ تو یہ ایک آپ سمجھے کہ اس سے ایک قومی جذبہ جو ہے نا، ایک نیا جذبہ جو ہے قوم میں، وہ بھی اجاگر ہوگا کہ دفاع وطن کے تقاضے نبھانے کے لیے پوری قوم اپنی عساکر پاکستان کے ساتھ یکجہت اور یکسو ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ایک حوصلہ مندی کی بات ہے کہ اتفاق ہوا ہے پوری قوم میں، اور وہ اتفاق ظاہر ہے ایک پارٹی نے جو ایک ایٹیچیوڈ اختیار کیا تھا اس کی بنیاد پر وہ اتفاق ہوا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ممکنہ پابندی جو پی ٹی آئی پر لگ سکتی ہے، وہ بھی 9 مئی کے واقعات سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس میں دیکھیے آئین کی دفعہ 17 جو ہے وہ جو ایسوسیشن کا حق دیتی ہے ہر شہری کو، اور 17A جو ہے 17 الف وہ شہریوں کو یعنی کہ جو سرکاری ملازم نہیں ہے ان کو حق دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو حدود و قیود جو شرائط ہے وہ بہت یعنی کہ وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یہ باقاعدہ کیٹیگریکلی یہ تعین کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ایسوسیشن بنانے کا حق ہے، ہر شہری کو کسی پارٹی کو جوائن کرنے اور پارٹی تشکیل دینے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ ملک کی بقا، سلامتی، ساکھ اور اداروں کی جو ہے وہ عزت کے منافی نہ ہو۔ یہ باقاعدہ یہ درج ہے آئین کی دفعہ 17 میں۔ تو اس میں یہ ظاہر ہے آئین کی دفعہ 17 کے تحت ایک تو حکومت جو ہے نا وہ انیشیٹو لے سکتی ہے، جس کا آج انڈیا بھی ملا ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب کے ذریعے کہ وہ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح 17A جو ہے وہ اختیار دیتی ہے حکومت کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرے، منظور کرے، اور اس کے بعد جو ہے اس قرارداد کی روشنی میں سپریم کورٹ میں متعلقہ پارٹی کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، آپ کو یقیناً یاد ہوگا ایک نیشنل عوامی پارٹی جو ولی خان صاحب کی تھی، تو اس پر پابندی جو لگی وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہوا تو اس کے ذریعے پابندی لگی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس پارٹی نے اپنی حیت چینج کی اس کے لوگوں نے، اور پھر وہ ایک نیا پلیٹ فارم ANP کا تھا، عوامی نیشنل پارٹی، اس کے پلیٹ فارم پہ پھر وہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ اسی طرح MQM پر پابندی لگی، اسی طرح تحریک لبیک پر پابندی لگی۔ تو یہ پابندی لگنا جو ہے یہ بدقسمتی ہوتی ہے کسی پارٹی کے لیے کہ وہ ایک تعمیری سیاست کی بجائے اگر تخریبی سیاست کا رخ اختیار کرے تو وہ قابل قبول نہ قوم کو ہوتی ہے، نہ جو قوم کے دفاع کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 100% امکانات اس وقت موجود ہیں کہ یہ پابندی لگ جائے گی، پاکستان تحریک انصاف پر یہ کالعدم قرار پا جائے گی۔ اس کے بعد اب دیکھیں جو معاملات اب ان کے وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو
ان کے جو وکیل ہیں تحریک انصاف کے سید علی ظفر صاحب، ان کی رائے میں یہ پابندی لگے گی تو اگلے ہی دن سپریم کورٹ اس پابندی کو ختم کر دے گی۔ اس وقت ظاہر ہے جس طرح پولرائزڈ ماحول بن گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، تو اس میں کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے، یعنی کہ کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں انصاف کی عملداری جو ہے وہ شاید کہیں انصاف کی راہداریوں میں ہی کہیں بھٹک رہی ہے آج کل نا، تو یہ امکان بھی موجود ہے کہ پابندی کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ میں اور فاضل چیف جسٹس وہی اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے تو اگلے ہی دن اس کو کالعدم قرار دے دے۔ لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس سیاست جو ہے، یہ سیاست کا جو راستہ تحریک انصاف کی قیادت نے اختیار کیا، اور اس میں تو اب کوئی یعنی کہ ڈکی چھپی بات رہی نہیں، جس طرح یعنی کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے قائد جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے میں تھی 9 مئی کو، جو واقعات رونما ہو رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں، وہ ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں تھے، اور کئی یعنی کہ پوری ڈیٹیل آ چکی ہے کہ کس نے کتنے ٹیلی فون کس کو کیے، یعنی اس جو ادھم مچایا جا رہا تھا اس کے دوران، اور کیسے کیسے ہدایات دی جاتی رہی کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی کسی کا انفرادی فعل تو ہے نہیں، یہ وہ علی ظفر صاحب کا یہی خیال تھا کہ یہ جو ہے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ انفرادی فعل ہے کسی آدمی کا، اس وجہ سے کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ لیکن جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ انفرادی کی بجائے اجتماعی ایک فیصلہ ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ اس پارٹی کی پالیسی کے تحت یہ سارے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ پارٹی کی پالیسی کے تحت ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر ظاہر ہے اب تحریک انصاف میں آپ دیکھیں جس طرح لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کے، اور بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں، یہی میرا اگلا موضوع یہی ہے کہ تحریک انصاف کو کیوں چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے یعنی کہ اس کے ابھی دیکھیے فواد چودھری کے بارے میں کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح ابھی جو اسد عمر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل تھے، تو انہوں نے آج اس پارٹی کا سیکرٹری جنرل کا عہدہ اور کور کمیٹی کی جو رکنیت ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تو ایک طرح سے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والی ہی بات ہے پریکٹیکلی، یعنی کہ ایک عام کارکن کے طور پر شاید وہ ابھی ان کا یہ اعلان آیا ہے کہ وہ ایک عام کارکن کے طور پر وہ اس پارٹی میں رہیں گے، لیکن کل کو جس طرح وہ اپنے خاندان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ 3 نسلوں سے ان کا خاندان جو ہے وہ افواج پاکستان میں رہ کر ملک کی خدمت کر رہا ہے، تو اس ناطے سے پھر 9 مئی کے جو واقعات اس کی مذمت بھی انہوں نے کی، تو ظاہر ہے یہ سارا معاملہ تو تھا تو افواج پاکستان کے حوالے سے ہی تھا نا، تو کوئی بعید نہیں کہ کل کو اسد عمر صاحب باضابطہ طور پر اس پارٹی کو خیرباد بھی کہہ دیں، جس طرح دوسرے ابھی کوئی 30-35 لوگ جو ہے کلیدی جو عہدوں پر فائز تھے یا جو ارکان اسمبلی تھے یا جو ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے، وہ سب یکے بعد دیگرے جو ہے نا وہ پارٹی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے بھی کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب ایک قید میں تھے، وہ یہ مشرف صاحب کا جو ہوا تھا، جو یعنی کہ ایک ان کی حکومت ٹوپل کی گئی اور اس کے بعد انہیں سزائے قید ہوئی اور وہ جیل میں تھے، تو وہ کمپرومائز کر کے ایک قسم کا نا، وہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا، سعودی عرب نے مداخلت کی تھی اور اس کے ذریعے پھر ان کی جلاوطنی کا جو فیصلہ ہوا تھا، تو ان کی اس وقت ان کی پارٹی کے بڑے اہم عہدیدار، مثلا یہ چودھری فیملی جو ہے یہ، اور حماد اظہر صاحب کے والد جو میاں اظہر صاحب ہیں، انہوں نے اس بنیاد پر اس پارٹی کو خیرآباد کیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ان سے مشورہ ہی کر لیں جلا وطن ہوتے وقت، کہ ظاہر ہے ایک پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے، پارٹی کے اندر مشاورت کا عمل بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کا جو سٹیپ تھا جلا وطنی قبول کرنے کا، اور جس طرح وہ گئے تھے پھر پوری یعنی کہ وہ سارا اپنے
کوئی 10 سال کے قیام کا جو منصوبہ تھا اس کے حساب سے ساری منصوبہ بندی کر کے گئے تھے. وہ اپنے ٹرنکوں میں اپنے سامان وغیرہ لاد کر وہ گئے تھے. تو اس سے یہی تھا کہ وہ صرف اپنی سکن سیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا. انہیں اپنی پارٹی کی جو سیاست ہے اس سے کوئی اس وقت سروکار نہیں تھا. تو اس وجہ سے اس پارٹی میں رفٹ پیدا ہوئی. اس سے پہلے 1994 میں آپ کو یاد ہوگا جب میاں منظور بھٹو اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے بڑی یعنی کہ غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ ایک ڈائریکٹ محاذ آرائی کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے چیلنج کیا. وہ ظاہر ہے وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات تھی. تو پھر میاں منظور بھٹو کو آگے لایا گیا. اور میں ان سارے واقعات کا اس طرح عینی شاہد ہوں کہ اس سے کوئی ایک ہفتہ پہلے منظور بھٹو صاحب ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن لے کر چائنا گئے تھے. میں بھی اس وفد میں شامل تھا ان کے ساتھ. تو وہاں بھی جو ہے نا کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے منظور بھٹو صاحب کی باتوں سے کہ اب یہ ملک واپسی ہوگی تو شاید کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلی رونما ہو جائے گی. تو اور واقعی ایسا ہوا. جب وہ واپس آئے، وہ ملک واپس آئے، تو اس کے 2 روز بعد ہی جو ہے نا انہیں ٹارگٹ سونپ دیا گیا تحریک عدم اعتماد لانے کا. اس وقت وائی مرحوم غلام حیدر وائی صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے مسلم لیگ نون کے. تو ان کے خلاف منظور بھٹو صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کام شروع کیا. میں اس کا خود گواہ ہوں. بھٹو صاحب کے گھر میں اسپیکر ہاؤس جو مال روڈ پر ہے وہاں میں موجود تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلتے ہیں جی، یہ ساتھ پڑوس میں ہی یعنی کہ ساتھ والا جو گھر ہے وہ چوری پرویز لائی کا تھا. اس وقت وہ سینئر صوبائی وزیر تھے. تو میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا کہ چلے آپ دیکھیں، میں چوری پرویز لائی صاحب کو جا کر کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم میں شامل ہو جائے. تو ہم گئے وہاں. بھٹو صاحب تشریف لے گئے. 1-2 اور بھی ان کے ساتھ، سعید منیز صاحب بھی تھے جو بعد میں اسپیکر بنے پنجاب اسمبلی کے. تو انہوں نے بڑی پولائٹلی چوری پرویز لائی صاحب نے ہے تو وہ خاندانی اور رکھ رکھاؤ والی وہ ہے ان کی سیاست ہے اب تک کی. تو انہوں نے ویلکم کیا بھٹو صاحب کو. لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر لیں، تو اسٹیٹ وے چوری پرویز لائی نے انکار کر دیا کہ اس مشکل وقت میں ہم اگر چھوڑیں گے میاں نواز شریف کو تو ہماری سیاست پر حرف آئے گا. یہی چوری پرویز لائی اگر انہوں نے پھر 2001 میں مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور مسلم لیگ کاف کا قیام عمل میں آیا، تو اس کا باقاعدہ پس منظر ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت پھر میاں نواز شریف صاحب نے کسی سے مشاورت، حتیٰ کہ جو ARD میں شامل تھے، جو اس وقت یعنی کہ اپوزیشن اتحاد جو پہلے سے موجود تھا، اور جب ان کی حکومت ٹوپل ہوئی نواز شریف صاحب کی تو یہ ARD کا حصہ بن گئے تھے. تو ARD میں بھی انہوں نے مشاورت کرنا مناسب نہ سمجھا. اس وقت بیگم کلثوم نواز مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہی تھی اور بڑے زوروں سے قیادت کر رہی تھی، بڑی شہرت ہوئی تھی ان کی. لیکن یہ یعنی کہ جلا وطنی اختیار کرتے وقت انہوں نے کسی سے مشاورت کرنا ضروری نہ سمجھا. تو یہ معاملات ہیں. اور جب پھر یہ جلا وطنی ترک کر کے نواز شریف صاحب واپس آئے تو جو تتر بتر ہوئی تھی ان کی پارٹی، بہت سے یعنی اسی طرح پنچھی اڑ کر دوسرے منڈیروں پر چلے گئے تھے مسلم لیگ نون کے. تو جب وہ واپس آئے تو پھر پارٹی کی جو ایک دوبارہ جو ہے نا اکٹھا ہونا شروع ہوا سارا. یہ جو مفاد پرست سیاست کار ہوتے ہیں جنہیں صرف اپنی یعنی کہ کرسی سے غرض ہوتی ہے، صرف اپنے اقتدار سے غرض ہوتی ہے، اپوزیشن میں وہ اپنے آپ کو ناسودہ تصور کرتے ہیں. تو وہ ایسا ہوا کہ جب یہ کوشش ہو رہی تھی یعنی کہ پھر دوبارہ لائن لگ گئی تھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کی ان لوگوں کی. تو خواجہ سعد رفیق صاحب ایک بار اسی دوران میرے پاس تشریف لائے آفس میں. تو میں نے انہیں کہا کہ اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو جن کو یعنی کہ جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب واپس لے رہے ہیں، تو یہ آپ کی پارٹی کے لیے جو ہے نا ایک ہمیشہ کے لیے ایک دھبا بنا رہے گا. تو اب کم سے کم آپ پارٹی کے اندر ایسی آواز اٹھائیں کہ ان لوگوں کو اب کبھی قبول نہیں کیا جائے گا پارٹی کے اندر.
تو سعد رفیق صاحب نے بڑے جوش اور جذبے سے مجھے کہا کہ اب یہ آپ کی بات میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، پارٹی کے اندر بولوں گا، اور ہم سب سے یعنی کہ ان کی جو یہ تھے پنچھی جو واپس آ رہے ہیں اب، تو ان کی سب سے زیادہ میں مزاحمت کروں گا۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے ہی کمپرومائز کیا، پھر وہ سارے لوگ جو مسلم لیگ نون سے نکلے تھے وہ سارے واپس آ گئے۔ تو یہ جو سیاست ہے اس میں ظاہر ہے اب آج پی ٹی آئی پر سختی آئی ہوئی ہے، تو اور سختی بھی یہ کہ جینوئن ہے، اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اس میں صرف اگر کسی بے گناہ کو پکڑا جا رہا ہے جس کا کوئی کردار نہیں تھا تو اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ جن کی شناخت ہو رہی ہے، جو باقاعدہ ملوث نظر آ رہے ہیں ان واقعات میں، تو ان کے خلاف تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسی تناظر میں آج کل ایک لطیفہ بھی چل رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے زمان پارک میں جو موجود تھے پی ٹی آئی کے جو ٹائیگر، انہیں کہا کہ میں لائٹ بجھا دیتا ہوں تو آپ میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، تو لائٹ بجھا دی گئی، اور اس کے بعد جب لائٹ آن کی گئی دوبارہ تو وہ سارے جو وہاں موجود تھے وہ سارے اسی طرح موجود تھے۔ تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہوئے کہ واقعی یہ تو یار میرا بہت دم بھرنے والے ہیں میرے ورکر۔ عمران خان صاحب نے اپنے ورکروں سے پوچھا کہ آپ میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں نا، آپ ساری سختیاں برداشت کریں گے نا، آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں میرے کہنے کے باوجود آپ نہیں گئے۔ تو ان سب نے بیک آواز ہو کے کہا، یہ لطیفہ ہے مجھے نہیں پتا، حقائق کی بات نہیں ہے یہ، اب چونکہ منسوب ہوا ہوا ہے، تو انہوں نے بیک آواز عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم کیسے جائیں، باہر تو پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہم باہر نکلیں گے تو پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی، تو اس لیے ہم نہیں گئے۔ تو یہ آپ اس سے چاہے لطیفہ صحیح، لیکن یہ زندگی کے تلخ حقائق ہیں، پارٹیوں کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ پارٹی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کی پالیسی کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، کس طرح یعنی کہ اپوزیشن کا کردار کس طرح تعمیری کردار ادا کرنا ہے، اور کس طرح حکومت اگر اقتدار میں آنا ہے تو ملک کی کیسے خدمت کرنی ہے، قوم اور عوام کی کیسے خدمت کرنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات پارٹی قیادتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو پارٹی قیادت پر سختی آئی ہوئی ہے، یہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دعوت، وہ کہتے ہیں نا کہ اے باد صبا ای ہم آوردہ تست، تو یہ وہی معاملہ ہے کہ اس کی دعوت جو ہے نا، یہ آبیل مجھے مار والی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے جو سیاست کی ہے، یہ تخریبی سیاست، توڑ پھوڑ کی سیاست، اور یہ سیاست کوئی آج کی تو نہیں ہے، یہ تو 2014 میں جو دھرنا دیا تھا انہوں نے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے وقت، اور جو ایک کتنے یعنی کہ کوئی 2-3 مہینے تک وہ دھرنا رہا تھا، تو اس کے دوران جو ایٹیچیوڈ عمران خان صاحب کا تھا کہ خود وہ یوٹیلٹی بلوں کو پھاڑ رہے تھے، ان کو آگ نظر آتش کر رہے تھے، پھر اس طرح دعویٰ بولنے کی باقاعدہ ترغیب دے رہے تھے، اور پھر وہ جس طرح وہ ریڈیو پاکستان کو تہس نہس کیا گیا اس وقت بھی، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو تخریبی سیاست ہے، یہ میرا خیال ہے ان کا ایک پارٹی پالیسی کا ہی حصہ ہے تحریک انصاف کی۔ تو ظاہر ہے اب جو اس کا خمیازہ اس پارٹی کو اگر کل کو پابندی لگتی ہے تو اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، تو یہ واقعی یہ سختی والی ایک، اور انہیں اب کم از کم اب انہیں ہوش آ جانا چاہیے کہ اس سیاست سے انہوں نے عوام کی کیا خدمت کی ہے، ملک کی کیا خدمت کی ہے، اور ملک کے دشمن کے عزائم کو ملک کی سلامتی کے حوالے سے کتنی تقویت پہنچائی ہے۔ تو یہ لمحہ فکر ہے ان کے لیے، یہی میری آج کی معروضات ہیں، اور میں آخر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے سعید آصف آفیشیل، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خاص طور پہ اپنے گروپوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ بہت نوازش آپ کی، تھینک یو۔